اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا۔ تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ظلم کرنے سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کے جزا سے محروم کر دے، یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف یعنی لائق نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اور اللہ کی رحمت لامحدود، کوئی محدود نہیں، اس کی جو ہے حد نہیں ہے، تو وہ کیوں ظلم کرے گا؟ بلکہ اگر انسان ایک نیکی کرتا تو ایک کے نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 نیکی، 700 نیکی، اور دیگر حدیث میں اور زیادہ نیکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں کوئی ظلم نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ اب اس کی تفسیر خلاصہ یہ کہ اے لوگو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا، کسی کو بغیر قصور یا قصور سے زیادہ سزا دے، یا نیک کار کو جزا نہ دے، یا اس کی نیکیوں سے کم دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، اسے رب تعالیٰ انگنت بے حساب زیادہ فرما دے یا زیادہ فرما دے گا۔ اس سے زیادتی کی کیفیت بندوں کے گمان سے ورا ہے، یعنی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا، اس پر بحث نہیں، تو اپنے کرم سے اس کے علاوہ اور بہت بڑا ثواب بخشے گا کہ اپنا دیدار، اپنا ذوق و شوق اور محبت بھی عطا کرے گا۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عاص سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ایک شخص کے سامنے 99 دفتر، کتنا 99، ایک کم 100 دفتر اس کے گناہوں کے پھیلائے ہوئے جائیں گے، ہر دفتر تا حد جو ہے نظر ہوگا۔ رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو ان گناہوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا تجھ پر کاتبین اعمال فرشتوں نے ظلم کیا ہے؟ کیا تیرے بغیر کیے گناہ لکھ دیے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ پھر فرمائے گا کیا تجھے ان گناہوں کے متعلق کوئی عذر یا معذرت ہے؟ بندہ عرض کرے گا کچھ نہیں۔ فرمائے گا تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک پرچہ لایا جائے گا، ایک پرچہ کاغذ یا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں کلمہ طیبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ حکم ہوگا جا،
ان دفتروں کا اس پرچہ سے وزن کرا لے۔ بندہ عرض کرے گا مولا اس پرچہ کی ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے؟ تو فرمائے گا یا فرمایا جائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا، وزن کر۔ چنانچہ نیکیوں کے پلہ میں یہ پرچہ، گناہوں کے پلہ میں وہ دفتر رکھے جائیں گے۔ پرچہ بھاری ہوگا، وہ دفتر ہلکے، اور بندہ بخش دیا جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ تھے اس کے کام، اور وہ تھا اللہ و رسول کا نام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ کسی شخص کی معمولی نیکی بھی رب تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا کہ اسے رب نے ظلم قرار دیا، اور ظلم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جیسا کہ لا یظلم کی تفسیر سے معلوم ہوا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بغیر جرم دوزخ میں نہیں بھیجے گا، لہذا کفار کے ناسمجھ فوت شدہ بچے اور وہ جن کی عمر جنون میں گزری، یعنی کہ پاگل پن میں، تو دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ اسے رب نے ظلم قرار دیا اور وہ کریم ظلم سے پاک ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی مجرم کو جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے گی کہ اسے بھی ظلم قرار دیا گیا۔ اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوگی کہ کسی کی نیکیاں بلا وجہ ضبط نہ فرمائی جائیں گی کہ اسے بھی رب نے ظلم قرار دیا، اور وعدہ فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کا ظلم نہ کرے گا۔ انسان، جانور، فرشتے، جنات، غرض کے کسی بندے پر ظلم نہ ہوگا، جیسا کہ لا یظلم کے اطلاق اور مظلوم کے پوشیدہ رکھنے سے معلوم ہوا۔ مومن دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، ضرور جنت میں جائے گا، کیونکہ کلمہ پر مرنا بھی نیکی ہے، اور کوئی نیکی رب ضائع نہیں فرمائے گا، جیسا کہ یزن افواہ سے معلوم ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نیک کار کو بقدر نیکی ہی ثواب نہ دے گا، بلکہ بہت زیادہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ تو رب تعالیٰ نیک کاروں کو صرف ان کے اعمال کے جزا ہی نہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا جو کسی عمل کی جزا نہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے لامحدود، اور ان کی رحمت جو ہے کا کوئی حدود نہیں ہے، اور ان کی رحمت بے حساب ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی آیت سمجھ میں آ گئی، اس کا نچوڑ بھی سمجھ میں آ گیا، ما حاصل کیا سمجھ میں آ گیا۔